ولا رسول بعده ولا معصوم بعده وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين المنافقين الخارجين الزنديقين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات محبت و عقیدت کے ساتھ آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یہ اس طرف جو شور ہے اس کیفیت میں تو بات نہیں ہو سکتی. بات شروع کرنے سے پہلے عرض کروں گا کہ یہ جتنے حضرات کھڑے ہیں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، اگر سننے کی نیت ہے اور ارادہ ہے تو گزارش کروں گا کہ وہ حضرات جگہ کافی ہے وہ بیٹھ جائیں. جانے کا ارادہ ہے تو پھر زبردستی بھی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی زبردستی بٹھا سکتا ہے، وہ جا سکتے ہیں، لیکن آس پاس نہ باتوں کی آواز آئے تاکہ دوسرے جو حضرات سننے کی نیت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر اثر نہ ہو. انتہائی قابل احترام، قابل صد تکریم معزز علماء کرام، حاضرین محفل، معززین علاقہ، گرد و نواز سے تشریف لائے ہوئے ختم نبوت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں،
قابل قدر مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بالخصوص سٹیج پہ تشریف فرما قائد ضلع سرگودا، یادگار اسلاف، پیکر اخلاص، ہمارے رہبر، رہنما اور ہمارے محسن محترم المقام جناب حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب سلمہ اللہ تعالی، کثیر تعداد میں تشریف فرما علماء کرام، جماعتی ذمہ داران، عہدیداران و کارکنان، پہلی مرتبہ آپ حضرات کے اس گاؤں میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ کافی دیر سے آپ حضرات تشریف فرما ہیں، بہت کچھ آپ حضرات نے سن لیا ہے۔ دعا کیجئے مالک لم یزل مجھے بھی حق سچ بیان کرنے، اس کے بعد ہم سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہوں جن حضرات نے اس بابرکت پروگرام کو ترتیب دیا اور جن حضرات نے ان کے ساتھ تعاون کیا، بالخصوص قاری سرفراز صاحب اور ان کے تمام رفقاء، اور خصوصاً جس جگہ پہ یہ پروگرام عرصہ دراز سے منعقد ہوتا ہے، دعا گو ہوں اللہ رب العالمین ان حضرات کو اپنے خزانوں سے اجر عظیم نصیب فرمائیں، اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ محبت اور عقیدت روز قیامت آقا کی شفاعت کا ذریعہ بھی بنائیں۔ حضرات گرامی، وقت کافی ہو چکا ہے، مزید میری کوشش ہوگی کہ زیادہ دیر آپ حضرات کو نہ بٹھایا جائے۔ جو اس کانفرنس کی اصل مدعا ہے اور جو اصل مقصد ہے، میں اسی پہ دو چار گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ حضرات سے یہی گزارش کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ میرا ساتھ دیں گے اور بیداری کے ساتھ، توجہ کے ساتھ میری گزارشات کو آپ دل میں جگہ دیں گے تو یقیناً میں بھی آپ حضرات سے دو چار باتیں کر سکوں گا۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب جاگا ہوا مجمع ہوتا ہے، لوگ بیدار ہوتے ہیں، تو ہماری زندگی کا ایک حصہ گزر گیا، شاید یہ ہماری حسرت ہی رہے۔ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ بیدار مجمع ہمیں ملتا ہے اور ہم بیداری کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ کھل کر ان کے سامنے اپنے معافی ضمیر کو رکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جب مجمع سو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، ہم سے پہلے جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے ذمے ایک ہی کام ہوتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ اور سناؤ۔ کیا؟ بس سناؤ۔ ہماری باری آتی ہے تو ہمارے ذمے دو کام لگائے جاتے ہیں کہ سناؤ بھی، جگاؤ بھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ ہمارا تجربہ ہے۔ تقریباً 25-26 سال مجھے بھی اس میدان میں ہو رہے ہیں،
یہ زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اب اگر ایک کام آپ کریں تو میں ایک کام آسانی سے کر سکوں گا، اور اگر دونوں میرے ذمہ لگائیں گے تو پھر میرے لیے بھی مشکل ہوگی اور وقت بھی زیادہ لگے گا۔ آپ نے کون سا کام کرنا ہے؟ نہیں، سنانے کا یا جاگنے کا؟ سارے بولو، یا سناؤ یا جگاؤ۔ میرے ذمہ دونوں کام ہیں۔ اب میں سناؤں گا اگر آپ جاگیں گے، یا آپ سنائیں میں جاگ کے سنتا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ ابھی تک تو آپ جاگ رہے تھے نا، ہماری باری آتی ہے تو آپ کے اوپر نیند طاری ہوتی ہے کہ یہ تو پتھر کے بنے ہوئے ہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہمارے گلوں کا حال آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو مہینہ ہے ربیع الاول کا ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں عموماً پوری دنیا کے اندر، بالخصوص ملک پاکستان کے اندر، اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے مسلمان مختلف عنوانات کے ساتھ محافل اور کانفرنس منعقد کر کے اپنے محبوب کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ آج کی یہ کانفرنس بھی اسی سلسلے کا ایک جز ہے اور ایک کڑی ہے۔ ماہ ربیع الاول آتا ہے تو آپ کو خود بخود ہی پتہ چل جاتا ہے، سارے مسلمان محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، ایک ہی آواز ہوتی ہے کہ اس ماہ مبارک میں محمد عربی صلی اللہ، اب مجھے پتہ ہے کہ میں نے دھکا دینا ہی ہے اور یہ سارے کام میں نے کرنے ہیں، اب آپ خود جاگیں تاکہ بات بار بار میں نہ کروں اور آگے سفر کر سکوں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ جائیں، نہیں جی، نعرہ نہیں، نعرہ نہیں جی، نعرہ یہ دھوکہ ہمیں نہ دو۔ ہاں، نعرے والے کا جواب تو جو 2 دن سے سویا ہوتا ہے وہ بھی دیتا ہے، یہ ہمارا تجربہ ہے۔ ہم اپنا رونا رو رہے ہیں کہ ہمارا ساتھ دو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور ساتھ دینے کا جو مطالبہ میں کر رہا ہوں، میں آپ سے بخدا کچھ اور مانگ نہیں رہا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بیداری سے میری بات سنو تاکہ ہماری محنت ضائع نہ ہو۔ لمبا سفر کر کے میں بھی ایک مقصد لے کے آیا ہوں، وقت نکال کے آپ بھی ایک مقصد لے کے یہاں آئے ہیں، یقیناً تاکہ آپ کچھ پیغام لے کے جائیں تو میرا سنانا فائدے کا، آپ کا سننا فائدے کا۔ اور اگر میری نیت خالص نہیں ہے تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ بات کرنے کا مجھے سب سے پہلے فائدہ نہیں ہونا تو آپ کو کیا ہو۔ لہذا بات کرنے والے کو سب سے پہلے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میں کتنا مخلص ہو کے کھڑا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اخلاص بنیاد ہے، اس کے بغیر تمام اعمال بیکار ہیں۔ ماہ ربیع الاول میں ایک ہی صدا ہوتی ہے کہ اس میں آقا کائنات میں تشریف لائے، مسلمانان عالم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ بھائی ربیع الاول کے مہینے میں آقا کائنات میں آئے، یہ جملہ آپ نے میرا یاد رکھنا ہے۔ میں اسی پہ کچھ کہنا چاہتا ہوں اور آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، شاید تفصیل کی طرف نہ جا سکوں، کہ اس ماہ مبارک میں آقا، بولو نا، آقا اس ماہ مبارک میں آئے۔ ہمارے ہاں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اوپر کانفرنسوں کا انعقاد ہوتا ہے، اور اسی پہ ہمارے اکابر نے محنت کی ہے۔
اور آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ختم نبوت کا عنوان ہو تو وہ بھی سیرت ہی کا ایک حصہ ہے، یا کوئی اور عنوان ہو، مختلف پہلو ہیں۔ سیرت کوئی ایک دو چار جملوں کا نام نہیں ہے، یہ آقا کی پوری زندگی کا مجموعہ ہے۔ اس میں جس پہلو کو بھی لیا جائے، ابتدا اور بنیاد سیرت ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ سارے بولو نا، سیرت ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ جی ربیع الاول میں آقا کائنات میں تشریف، بولو نا، لائے۔ آقا اس مہینے میں دنیا کے اندر آئے۔ پھر بدقسمتی ہے، یا اسے کچھ بھی آپ سمجھے، علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، ایک بحث شروع ہو جاتی ہے۔ ہم بھی آج تک یہ سنتے رہے ہیں اور نظر بھی سب کچھ آ رہا ہے۔ پھر مسلمان اور کلمہ پڑھنے والے، میں غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا، وہ آپس میں الجھ پڑتے ہیں، آپس میں بحث شروع ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی ہوتی ہے، بحث مباحثے کے میدان لگائے جاتے ہیں، آوازیں بلند ہوتی ہیں، صدا آتی ہے، بھئی آقا آئے۔ پھر بحث کس چیز پہ؟ ایک کہتا ہے جی یکم کو آئے، دوسرا کہتا ہے جی 8 ربیع الاول کو آئے، تیسرا کہتا ہے جی 9 ربیع الاول کو آئے، ایک کہتا ہے جی 12 ربیع الاول کو آئے، بھائی کوئی کہتا ہے 20 ربیع الاول کو آئے، کسی تاریخ کو بھی کہے۔ کئیوں نے یہ بھی لکھا کہ ربیع الاول میں آئے نہیں، محرم میں آئے تھے۔ بھائی آئے کس تاریخ کو آئے، اس پہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جو درد پیش کرنے لگا ہوں، اب تھوڑی دیر انتظار کیجئے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تر و تازہ ہوگا اور آپ کو یقیناً کچھ نہ کچھ ملے گا۔ اور میں آپ کو کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں، پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں۔ وقت اپنا بھی ضائع نہیں کرتا، وقت مجمع کا بھی ضائع نہیں کرتا، محض شور شرابہ برپا نہیں کرنا چاہتا۔ میں ایک سنجیدہ قافلے کا فرد ہوں، سنجیدہ مزاج رکھتا ہوں، سنجیدہ گفتگو کیا کرتا ہوں، اور سنجیدہ مزاجی سے عزم دینا بھی جانتا ہوں، عزم کرنا بھی جانتا ہوں، چلنا بھی جانتا ہوں، ساتھ چلانا بھی جانتا ہوں۔ بھئی سب کچھ ہے، میں پیغام دیتا ہوں۔ ماہ ربیع الاول ہے، کل کوئی یہ نہ کہے کہ عنوان سیرت النبی تھا، لیکن مولوی صاحب نے سیرت کے بجائے کچھ اور کہا۔ بھئی سیرت کو سمجھو۔ میں بات کرنے لگا ہوں کہ کوئی کہتا ہے یکم ربیع الاول کو آئے، کوئی کہے 7 کو آئے، میرا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کوئی کہے 9 کو آئے، میں کہوں گا جناب ٹھیک ہے۔ کوئی کہے 12 کو آئے، میں کہوں گا ٹھیک ہے۔ کوئی کہے 20 کو آئے، میں کہوں گا ٹھیک ہے۔ کوئی کہے 25 کو آئے، میں کہوں گا ٹھیک ہے۔ کوئی کہے ربیع الاول میں آئے، میں تب بھی کہوں گا میری لڑائی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی کہے محرم میں آئے، میں کہوں گا زبردست۔ جناب میں اس پہ بھی بحث نہیں کرتا، کیونکہ میں نے جب سنا اور میں نے غور کیا، حضرت آپ کی توجہ کا طالب ہوں، علماء کی توجہ کا طالب ہوں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بھائی جس تاریخ کو بھی کوئی آنے کو ثابت کر رہا ہے، کتابیں کھول رہا ہے، یکم والا ایک کتاب لے آئے تو 9 والا 2 کتابیں کھولتا ہے، 12 والا 4 کتابیں کھولتا ہے، 20 والا 20 کتابیں کھولے۔ میرا تیری ایک کتاب سے بھی کوئی کام نہیں، 2 سے بھی کوئی کام نہیں، 3 اور 4 سے بھی میرا غرض کوئی نہیں۔ کیوں؟ میں سمجھتا ہوں، میں عقل رکھتا ہوں، میں شعور رکھتا ہوں، کیونکہ یہ جتنی پیسے ہو رہی ہے، یکم والا بھی کہتا ہے کہ آئے، 7 والا بھی کہتا ہے آئے، 8 والا بھی کہتا ہے آئے، 9 والا بھی کہتا ہے آئے تھے، 12 والا
بھی کہتا ہے بھائی نہ آنے کا تو کسی نے نہیں کہا، تو پھر میں لڑوں تو کس چیز پہ لڑوں، بحث کروں تو کس چیز پہ کروں؟ اگر بحث کرنی ہے تو آؤ میدان میں تمہیں دکھاتا ہوں، لائن میں تمہیں دیتا ہوں، اس بات پہ لڑو بھی نہیں، قوم کو لڑاؤ بھی نہیں، اپنا وقت ضائع نہ کرو، اپنا علم بربادیوں نہ کرو۔ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آؤ اس بات پہ کرتے ہیں، یہ نہ کہنا آقا آئے۔ آپ کیوں نہیں بول رہے؟ بول رہے ہیں؟ اللہ توفیق دے بولنے کی۔ میں بولنے لگ گیا نا پھر پریشان ہو جائیں گے، میں آپ کو بتا دوں۔ پہلی ملاقات ہے، لہٰذا مجھے آپ اپنے مزاج پر رہنے دیں، میرے مزاج کی طرف نہ آنے دیں۔ میرے قائدین اکابر جانتے ہیں میں ابھی تو کوشش کر رہا ہوں کہ میں آج آپ کے مزاج پہ رہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب جو بولے گا نہیں میں کچھ اور سمجھوں گا۔ آپ محبت میں نہیں بولتے، آپ کسی اور چیز سے متاثر ہو کے بولتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں، یہ میرا ایک مستقل مزاج ہے اور مشن ہے، اور میں اس پہ کام کر رہا ہوں۔ وقت آئے گا انشاءاللہ، میری محنت ضائع نہیں جائے گی۔ موت و حیات کے فاصلے ہم نے برابر کر کے گھر چھوڑے ہوئے ہیں تو کسی مشن کے لیے ہے، کسی عزم کے لیے ہے۔ کوئی پاگل نہیں ہے جو حسرت بھری نگاہ بچوں پہ ڈال کے گھر سے نکلتا، کسی کا دماغ خراب نہیں ہے۔ یہ کوئی افسانے نہیں ہے، کوئی قصے اور کہانیاں نہیں ہیں۔ جو بھی کہتا ہے بھائی وہ کہتا ہے آئے، کیوں خراب کرتے ہو قوم کو، کیوں مسلمانوں کو لڑاتے ہو تاریخوں پہ؟ جس تاریخ کو بھی آئے جملہ یاد رکھنا، بابا آئے تو ہے نا، بولو بولو بولو۔ 9 والا کہے بھائی 7 کو نہیں 9 کو آئے، اس کو کہے بھائی ٹھیک ہے تو بھی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ 12 والا کہتا نہیں 12 کو آئے، اسے کہو تو بھی بولو، کیونکہ آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں آئے۔ کوئی کہے گا کہ نہیں آئے پھر ہم بحث کریں گے، پھر کیا کریں گے؟ سارے بولو۔ آج تک کوئی ایسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں جو کہے کہ آمنہ کا لال جس کو تم کہتے ہو کہ محمد نام تھا، حسن و جمال کا پیکر تھا، عبداللہ کا بیٹا تھا، اس کے گھر میں آیا تھا، یہ تو قصہ ہے، کہانی ہے، افسانہ ہے، وہ آئے ہی نہیں۔ پھر تو بحث بنتی ہے، پھر تو بحث۔ مگر جس کو بھی سنو وہ کہتا ہے، تو پھر جس دن کو بھی آئے۔ کام کی بات بتاؤں؟ اب کام کی بات آئی ہے تو آپ سارے چپ۔ آپ نہ بھی کہیں کام کی بات تو ہم نے کرنی۔ بولو 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 بولو۔ آپ کہیں گے کرنی میں نے ویسے بھی ہے، آپ کہیں گے تو آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے گا۔ بولو بولو بلند آواز سے۔ ہاں جناب، جو بھی کہتا ہے وہ کہتا ہے آئے۔ بھائی جب سارے کہتے آئے، لڑائی کس چیز کی ہے؟ جھگڑا کس چیز کا ہے؟ آؤ، سوچنا ہے، فکر کرنی ہے، غور کرنا ہے، دماغ لڑانا ہے، دماغ کھپانا ہے، علم ظاہر کرنا ہے، میدان لگانا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، سکھانا ہے، پڑھانا ہے، لوگوں کو جگانا ہے، لوگوں کو اٹھانا ہے، ساتھ لے کے جانا ہے، ساتھ لے کے آنا ہے، اعلان کرنا ہے۔ تو پھر آؤ میدان میں تمہیں دینے لگا ہوں، تم اس میدان میں آؤ اور اس عنوان پہ زور لگاؤ، میں تمہیں سلام عقیدت پیش کروں گا۔ لیکن تم جس عنوان پہ قوم کو لڑاتے پھر رہے ہو، یہ قوم کا کوئی خیر خواہی نہیں ہے، یہ قوم کے ساتھ کوئی صلہ رحمی نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ آقا جس تاریخ کو بھی آئے، ساری دنیا مانتی ہے
ہے کہ عبداللہ کا بیٹا آیا تھا، آمنہ کا لخت جگر آیا تھا، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا تھا، ہاشمی خاندان کا سرتاج آیا تھا، قریشی النسل آیا تھا، حسن و جمال کا پیکر آیا تھا، اخلاق عظیمہ رکھنے والا آیا تھا، وہ بابا جس کی زلفوں کی تعریفیں ہیں وہ آیا تھا، جس کے حسن کی تعریفیں ہیں وہ آیا تھا، جسے اپنوں نے بھی مانا غیر نے بھی مانا وہ آیا ہے، جس کے حسن کو تسلیم دوست نے بھی کیا دشمن نے بھی کیا وہ آیا ہے۔ تاریخ پہ قوم کو نہ لڑا، اگر تو نے بات کرنی ہے، اگر کسی نے بحث کرنی ہے، کسی نے اپنے علم کو ظاہر کرنا ہے، بحث کا میدان لگانا ہے، تو اس بات پہ نہ لڑ، اس بات پہ نہ لڑا کہ آقا آئے ہیں، کس تاریخ کو آئے ہیں، جس تاریخ کو بھی آئے یہ بتا کہ آئے تو آئے کس لیے تھے، یہ بتا نا، اس پہ میدان سجانا کہ آئے تو ہیں۔ اب اگلا جملہ چلے گا آگے، بولو سارے، بولو سارے سارے، آئے تو ہیں یہ تو ساری دنیا مانتی ہے، یہ تو کسی نے انکار کیا آج تک؟ بولو، یہ تو سب نے مانا۔ اصل جو عنوان ہے وہ کیا ہے؟ آئے تو ہیں، آئے کس لیے تھے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہ سمجھیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، نہیں سمجھیں گے تو ہمیں تاریخوں پہ قیامت تک بھی لڑتے رہو، کچھ بھی حاصل ہونے والا۔ سارے بولو نا، تو اب اس عنوان پہ آگے چلیں یا نہ چلیں؟ سارے بولو، دیکھ لیں اور سوچ لیں جی، آئے کیوں؟ آئے تو ہیں، آئے کیوں؟ آئے تو ہیں، لائے کیا؟ ویسے نہیں آئے، امت مسلمہ کا متفقہ مشترکہ عقیدہ کہ جتنے انبیاء کائنات میں آئے تھے کوئی نبی خالی نہیں آیا، ہر نبی کسی مقصد کو لے کے آیا، ہر نبی مشن لے کے آیا، ہر نبی ایک پیغام لے کے آیا، ہر نبی بولو مقصد لے کے آیا، مقصد کے بغیر کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا، یہ ذہن میں رکھو۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ جتنے نبی کائنات کے اندر آئے مقصد لے کے آئے، اور جب دنیا سے گئے تو مقصد میں کامیاب ہو کر گئے۔ بات سمجھ آئیے؟ یہ صرف بات سن لیں تاکہ آپ کے عقیدے میں بات بیٹھ جائے، کبھی موقع ملے گا تو پھر بتائیں گے کہ یہ جملہ ہم کیوں کہتے ہیں، ضرورت کیوں ہے۔ کیونکہ ایک طبقہ ایسا بھی آج ہے جو ایمان کا دعویٰ بھی کرتا ہے لیکن کہتا ہے تمام انبیاء جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ کامیاب نہیں ہو سکے، ناکام ہو کے چلے گئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم پاگل نہیں ہیں، ہم ایسے نہیں کسی میدان میں کھڑے ہوئے، بہت بڑے کفر کا مقابلہ کرنے کا عزم لے کے ہم میدان میں کھڑے ہوئے اور سوچ سمجھ کے کھڑے ہوئے، اپنے انجام سے باخبر ہو کے کھڑے ہیں، بے خبر ہو کے نہیں۔ ہمیں پتہ ہے اس راستے پہ چلتے ہوئے ہمیں کن گھاٹیوں سے گزرنا ہے، ہم نے کن کن گھاٹیوں کو پار کرنا ہے، کراس کرنا ہے، ہمیں کہاں تک جانا ہے، ہمیں گھر سے نکلنے کے بعد گھر واپس پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا سب پتہ ہے، لیکن پھر بھی عزم لے کے کھڑے ہیں کہ ہم اسی کو حق سمجھتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جتنے نبی کائنات میں آئے مقصد لے کے آئے، اور جب کائنات سے گئے تو مقصد میں کامیاب ہو کر گئے۔ اب اگر کوئی شخص یہ تو مانتا ہے کہ نبی کو مانتا ہوں، نبی کو، لیکن نبی جو مقصد لے کے آیا اس مقصد کو نہیں مانتا، بتا یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ بھئی یہ عقیدے کی بات ہے۔ بندہ نبی کو مانتا ہے لیکن کہتے ہیں اس کے مقصد کو نہیں مانتا، یہ مسلمان ہے کافر ہے؟ دوسرا بندہ وہ کہتا ہے نبی کو بھی مانتا ہوں، مقصد کو بھی مانتا ہوں، مگر مقصد میں کامیاب نہیں مانتا، یہ کون ہے؟ سارے بولو نا۔ اب جو نبی کو نہ مانے وہ بھی
نبی کے مقصد کو نہ مانے وہ بھی، مقصد میں کامیاب نہ مانے وہ بھی، سارے بولو نا ہاں۔ یہ کوئی ہماری بات تو نہیں ہے، کل کو کوئی نہ کہے یہ ان بچوں کی بات ہے، یہ بچوں کی بات نہیں ہے۔ اٹھاؤ اپنے عقیدے کی کتابیں کھولو نا۔ جو نبی کو کامیاب نہیں مانتا، کون سی اہل حق کی ایسی کتاب ہے جس نے لکھا ہو کہ یہ پھر بھی مومن ہے؟ کوئی ایک کتاب ہمیں بھی پڑھائے، کوئی تانے تو ہمیں بڑے پڑھائے جاتے ہیں، کوئی کتاب بھی ایسی پڑھائے نا، ہم بھی تو زانو ہو کر بیٹھ کر پڑھیں کہ کسی کتاب میں لکھا ہو کہ جو نبی کو نہ مانتا ہو، مقصد کو نہ مانتا ہو، مقصد میں کامیاب نہ مانتا ہو، یہ پھر بھی مسلمان ہے۔ ہمیں بتایا جائے، ہم نے کون سی ایسی نئی بات کی؟ یہ کہتے ہیں یہ بچوں کی باتیں ہیں، یہ بچوں کی باتیں نہیں ہیں۔ کہہ دو بھئی ہم سے ہوتی نہیں ہے، ہم سے ان بچوں نے کر لیے، تو شاباش نہیں دے سکتا تو کم از کم تھپڑ تو نہ مارنا۔ تو کر نہیں سکتا، بچے کو کرنے نہیں دیتا، ڈبل مجرم بن رہا ہے، خود کرتا نہیں، بچے کو کرنے دیتا نہیں، تو ڈبل جرم کر رہا ہے۔ تو بہرحال آقا آئے ہیں، ساری کائنات نے دیکھا ہے، ساری دنیا مانتی ہے کہ محمد عربی کائنات میں آئے ہیں۔ ہمارا اصل جو عنوان ہے وہ سیرت ہے، اور اسی کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ آقا آئے تو ہیں، آئے کس مقصد کے لیے ہیں؟ اگر آپ مختصر انداز میں سمجھنا چاہیں تو پھر میں آپ کے سامنے تفصیلات میں گئے بغیر اختصاراً عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آقا جس مقصد کے لیے کائنات میں تشریف لائے، آقا نبی کریم آئے تو آنے کا مشن کیا تھا؟ مشن کون سا لے کے آئے؟ کاز کون سا لے کے آئے؟ پیغام کون سا لے کے آئے؟ قانون کون سا لے کے آئے؟ نظام کون سا لے کے آئے؟ کردار کون سا پیش کیا؟ تعلیمات کون سی لے کے آئے؟ احکامات کون سی بیان کر کے چلے گئے؟ اگر ان تمام چیزوں کو جمع کیا جائے تو یاد رکھو پھر اس انداز میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آقا تو آئے تھے، لیکن آقا سیرت کون سی لے کے آئے تھے؟ آقا کا نظام، آقا کا پیغام، آقا کے اقوال، آقا کے اعمال، آقا کے افعال، آقا کا کردار، آقا کی گفتار، آقا کی تعلیمات، آقا کی ارشادات، آقا کے احکامات، آقا نبی کریم کا اٹھنا بیٹھنا، آقا نبی کریم کا نکلنا اندر آنا، مسجد کی زندگی، میدان کی زندگی، آقا نبی کریم کے اپنوں کے ساتھ بیٹھنا، دوسروں کے پاس جانا، آقا نبی کریم کی دوستی اور دشمنی کا معیار، حق اور باطل کی تمیز، ہاں ہاں کفر اور اسلام کی حدود، یہ ساری چیزیں اگر جمع کر لی جائے تو اس سارے مجموعے کو اگر نام دیا جائے تو اس کا نام سیرت ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ سارے بولو، اس کا نام کیا ہے؟ آقا کی ساری زندگی کی محنت کو جمع کیا جائے، آنے کے مقصد کو، تمام مقاصد کو، ہر پیغام کو، تمام نظام کو یکجا کر کے نام دیا جائے، بات ختم ہے۔ جاگو سارے 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 سائیڈ والے بھی، اگر اس کو نام دیا جائے تو نام کیا بنے گا؟ سارے بولو سارے۔ اب یہ بتاؤ، سیرت کو محدود نہ کیا جائے، آقا نے 23 سالہ دور نبوت میں کوئی ایک حکم تو دیا نہیں، اقوال میں صرف ایک قول تو ہے نہیں، کئی ہے، تو جتنے اقوال ہے سب سیرت ہے، جو بھی کردار پیش کیا ہر کردار سیرت ہے، جو بھی گفتار ہے ہر گفتار سیرت ہے، آقا کے چلنے کا طریقہ سیرت ہے، بیٹھنے کا طریقہ، بول بول بول۔ اب میں کیا کروں، افسوس یہ ہو رہا ہے کہ آپ آدھے سوئے ہوئے ہیں، آدھے جاگ رہے ہیں۔ میں اس بات توجہ توجہ توجہ، ڈر یہ بھی لگتا ہے کہ بات تو کر جاؤں لیکن شاید بات ان کو سمجھ میں نہ آئے، دماغ میں نہ اتر سکے۔ جاگتا ہوا مجمع کبھی ہمارے بھی حوالے کرو تاکہ ہم بھی دل کی بات کر سکیں، ہم بھی تفصیل کے ساتھ ان کو کچھ کہہ سکیں۔ توجہ، جو اصل اشتہار کا عنوان ہوتا ہے وہ ہمارے ذمہ لگتا ہے، لیکن مجمع سویا ہوا ہمیں ملتا ہے۔ جو اصل مقصد ہوتا ہے جلسے کا وہ ہمارے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ بیان تم نہیں کرنا ہے، تو اس سے پہلے جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ اتنا بھی لوگوں کو نہ تھکاؤ بھائی،
بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ تھک گئے. مہربانی آپ کی ہے کہ رات ہماری کئی ہے. آج کی رات میرا آدھا گھنٹہ نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں ساری رات آپ کے نام ہے. ساری رات تو آپ نے کسی کے نام کر دی، مفت میں ہمیں مطلب ہے کہ آپ خراب کر رہے ہو. ہم بھی عقل رکھتے، اتنے پاگل ہم بھی نہیں ہیں. میں بھی کھانا کھا کے آیا ہوں، کوئی بھنگ پی کے نہیں آیا. باقی سمجھ آ رہی ہے نا؟ ابھی ہم ہوش میں ہیں. عرض یہ کر رہا ہوں کہ آقا آئے لیکن لائے کیا؟ جو کچھ لائے اس کو سیرت کہتے ہیں. جو کچھ لائے اسے، سارے بولو، جو کچھ لائے اسے نبی کا پیغام کہتے ہیں. اسے پیغمبر ایک ادھر ہے، آپ نہیں سمجھے. جب آقا آئے، ایک آنے سے پہلے یہاں ہے. ایک آنے سے، سمجھو یار. چلیں میں دوسرے انداز میں بات سمجھا دوں تاکہ آپ کا بھی ایمان تازہ ہو. بھئی اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت میں اس پہ بڑا سوچتا رہا، پڑھتا رہا کہ یار کچھ تو اس کا حل نکلنا چاہیے. کہ آقا جب آئے، کس تاریخ کو آئے، اس میں اختلاف ہو گیا اور آج تک یہ اختلاف چلا آ رہا ہے. اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ جواب آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ آپ کی مقصد کی بات تو آج ہو رہی ہے. آج تک آپ کو شاید یہ سوچنے کا بھی شاید موقع نہ ملا ہو. بھئی اس اختلاف کی وجہ کیا بنی؟ وجہ کیا ہے؟ 1400 سال بعد بھی امت لڑ رہی ہے. کوئی کہتا ہے 8 کو آئے، کوئی کہتا ہے 9 کو آئے، کوئی کہتا ہے 12 کو آئے، کوئی ربیع الاول کوئی نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں محرم میں آئے، کسی اور مہینے میں آئے، اس مہینے میں آئے. یہ وجہ آپ کو سمجھانے لگا، لیکن عقیدت میں ڈوب کر ذرا بولو 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 بولو. صرف الفاظ کی حد تک نہیں، الفاظ کی حد تک نہیں، رٹی رٹائی تقریریں میں کرتا نہیں ہوں اور رسمی واقعات بیان کرتا نہیں ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، رٹی تقریر سے اس کو خود نہیں پتا چل رہا میں کیا کہہ رہا ہوں. اس میں تو گردان پڑنی ہے نا، خود اپنی محنت تو نہیں ہے نا، رٹا ہی ہے. کسی کا یاد کیا ہوا ہے اور بس رٹا ہے اس نے لگا دیا. نکالا جائے اور قوم کی رہبری اور رہنمائی کی نیت کر کے مخلص ہو کے بات کی جائے تو عطا اللہ شاہ بخاری پیدا ہوتے. درد لے کر میدان میں دین سمجھ کے عبادت. ایک فتویٰ آپ کے سر میں ماروں نا، پھر سارے بولیں گے. ہاں، ابھی تک اس ڈر کی وجہ سے سارے بیچارے بول رہے ہیں. میرا تجربہ ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں لوگ ڈر کی وجہ سے بول رہے ہیں. ڈر کس چیز کا ہے حضرت؟ وعدہ لیا جاتا ہے جو نبی کا عاشق ہے وہی ہاتھ اٹھائے. آپ سے نہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، او بھائی میں نہیں کہہ رہا، پھر کہتا سبحان اللہ. میں نہیں کہہ رہا، کسی کی کہہ رہا ہوں. وہ بولے گا جو نبی کا عاشق ہوگا. میں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. آدھا گھنٹہ تو اب میں یہ سمجھاؤں گا کہ میں نہیں بول رہا. توجہ، یہ ٹانگ پیچھے کریں بھائی. یہ سیرت کی محفل ہے، شادی نہیں ہے، میلہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. ابھی اللہ اکبر ایک بہت بڑے قطب ابدال اور اللہ کی ولی کی زیارت ہو رہی تھی. حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. یقین کیجئے دل یوں کر رہا تھا کہ حضرت ساری رات بولیں
یہ موتیاں زبان سے ان کی نکلے اور ہم سنبھالتے جائیں۔ اللہ اکبر۔ پتہ تو چلتا ہے نا بھائی اللہ کے ولی تھے، چہرے بولتے ہیں، بولو بولو انداز بولتا ہے، یہ نورانیت بولتی ہے، خدا کی قسم روحانیت چہرے سے ٹپکتی نظر آتی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، یہ بیچارے ڈر کی وجہ سے بولتے ہیں۔ کیوں؟ یہاں سے فتویٰ مارا جاتا ہے، فتویٰ، یا مفتی کوئی بیٹھا ہے؟ یہ بتاؤ فتویٰ حضرت دیا جاتا ہے یا مارا جاتا ہے؟ دینے سے لوگ نہیں ڈرتے، مارنے سے ڈرتے۔ کس سے؟ بولو نا۔ ماری کوئی بھی چیز جائے ڈر تو لگتا ہے، بولو نا۔ بھائی پتھر اٹھا کے میں یوں ہاتھ میں اٹھاؤں اور آپ کو یوں کہوں، ماری ابھی مطلب کوئی چیز نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی کبھی یوں کر رہے ہیں کبھی یوں کر رہے ہیں، ڈر کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو یہ بھی کبھی یوں کر رہے ہیں کبھی یوں کر رہے ہیں۔ بھائی جو نبی کا عاشق ہے وہی بولے گا۔ توجہ توجہ۔ تو سارے ڈر کی وجہ سے بولتے ہیں کہ کہیں اسلام سے ہی نہ نکل جاؤں۔ جو ہاتھ نہیں اٹھائے گا نبی کا عاشق نہیں ہوگا، تو جس نے نہیں اٹھایا وہ تو گیا۔ میں نے یہ فتویٰ نہیں لگایا کیونکہ یہ کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ کسی کتاب میں، حضرت جی یہ کسی مفتی کا فتویٰ آج تک نہ ماننے کا تو ہے، نہ بولنے کا فتویٰ نہیں ہے۔ سنیں، لہذا آپ کو ابھی ڈر کوئی نہیں کیونکہ یہ فتوے ہم مارتے نہیں ہیں، اور جو فتویٰ ہمارے اکابر نے لگایا وہ بتانے سے ہم ڈرتے کوئی نہیں۔ بول 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 بلند آواز سے۔ اس سے ہم نے باز آنا کوئی نہیں، اس سے ہم نے پیچھے ہٹنا کوئی نہیں، بھاگنا کوئی نہیں۔ ڈٹ جائیں گے، ڈٹ کر کٹ جائیں گے، لٹ جائیں گے، لٹک جائیں گے، لیکن ہٹنے کا کوئی تصور نہ کرے۔ یہ بھول جائے، ہٹنا ہوتا کب کے بھاگ چکے ہوتے، بھاگنا ہوتا تو کب کے جا کے گھروں میں چھپ چکے ہوتے۔ توجہ 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 بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آقا جس مقصد کے لیے آئے، میں نے کیا عرض کیا، آنے کی تاریخ میں آج تک لوگ بحثیں کر رہے ہیں، اختلاف ہے، جاتے وقت ہر لمحہ محفوظ ہے، اس پہ اتفاق ہے، اس پہ، کیونکہ یہاں جب آئے تو پاس صرف رشتہ دار تھے، وہاں جب آقا کے جانے کا وقت ہے تو سارے بولو، سارے جان نثار تھے، اطاعت گزار تھے۔ یہ زمانہ ابو لہب کا ہے، وہاں زمانہ ابو بکر کا ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں، جن صحابہ نے آقا کے جانے کا ایک ایک لمحہ محفوظ رکھا ہے، میں کیسے مان جاؤں کہ انہوں نے پیغمبر کی شریعت کو ضائع کیا، انہوں نے نبی کی لائی ہوئی کتاب کو ضائع کر دیا ہوگا۔ جو اب یہ بکواس کرتا ہے اس سے بڑا لعین کوئی نہیں، اس سے بڑا دجال کوئی نہیں۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اصل مقصد کیا ہے سیرت؟ کہہ دو کہہ دو کہہ دو، اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد کیا ہے؟ آقا کے پیغام کو نام دینا چاہیں تو کیا ہے؟ آقا کے نظام کو نام دینا چاہیں تو کیا ہے؟ سارے بولے، سارے ثواب کی نیت سے۔ آقا کے کردار کو ذکر کیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ آقا کے گفتار کا تذکرہ ہو تو نام کیا ہے؟ آقا کے اقوال و اعمال و افعال کا ذکر ہو تو نام کیا ہے؟ تعلیمات و احکامات و ارشادات کا ذکر ہو تو نام کیا ہے؟ آقا کے عادات و عبادات و معاملات کا تذکرہ ہو تو نام کیا ہے؟ آقا کی نبوت و رسالت و شریعت و منقبت و عزت و عظمت و کردار و گفتار و ختم نبوت کا تذکرہ کیا جائے تو نام کیا ہے؟ آقا نبی کریم کے مسجد میں آنے کا ذکر ہو تو یہ سیرت ہے، میدان میں اترنے کا ذکر ہو تو نام سیرت ہے۔ آقا نبی کریم کے ہاتھ میں مسواک آیا، ہم مانتے ہیں میرے آقا کی مقدس ترین سنت ہے، اگر کوئی تحقیر کرے گا تو مسلمان نہیں رہ سکتا، لیکن یہ بھی آقا کی سیرت ہے۔ لیکن ان ہاتھوں میں کبھی کفر کے مقابلے میں آقا نے تلوار بھی اٹھائی ہے، یہ
بھی آقا کی سیرت ہے. آقا دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، یہ بھی آقا کی سیرت ہے. مگر آقا میدان میں بھی نکلے ہیں، یہ بھی آقا کی سیرت ہے. آقا نے مسجد کے اندر آ کے صدائے تکبیر بلند کی ہے تو آقا کی سیرت ہے. بدر و احد میں جا کر کفر کے مقابلے میں للکارتے ہوئے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں تو یہ بھی آقا کی سیرت ہے. آقا نے کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے تو یہ بھی آقا کی سیرت ہے. آقا نے کسی کے لیے بد دعا کے الفاظ کہے ہیں تو یہ بھی آقا کی سیرت ہے. آقا نے کسی کے لیے رحمت مانگی ہے تو آقا کی سیرت ہے. کسی پہ لعنت برسائی ہے تو یہ بھی آقا کی سیرت ہے. آقا نے کسی سے دوستی کی ہے تو آقا کی سیرت ہے. کسی سے دشمنی کا اظہار کیا ہے تو آقا کی سیرت ہے. محبت کا اظہار کیا تو سیرت ہے. کسی سے نفرت کا اظہار کیا ہے تو سیرت ہے. کسی کو پاس بلایا ہے تو آقا کی سیرت ہے. کسی کو ساتھ سے اٹھایا ہے تو بھائی آقا کی سیرت ہے. آقا نے کئیوں کے جنازے پڑھائے ہیں تو آقا کی سیرت ہے. اور کسی کا جنازہ دروازے پہ آیا ہوا بھی واپس لٹایا ہے تو بھی آقا کی سیرت ہے. یہ بھی آقا کی سیرت کو صرف دسترخوان تک محدود کرتے ہو. سیرت عنوان ہو تو پھر جاؤ نا تفصیلات میں. یہ تو پیغمبر کی ساری زندگی کا خلاصہ ہے. سیرت کوئی 2-4 واقعات کا نام تو نہیں ہے. بولو 2-4 واقعات کا. کہتے آقا نبی کریم نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی. سنو تو صحیح. جو کہتا ہے بے شک انہوں نے بھی ساری زندگی یہی سنا ہے تو بے شک تو کہیں گے. دوسرا رخ تو شاید کسی نے بتایا نہ ہو. کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی. کسی حد تک میں آپ کے ساتھ چلوں گا لیکن مکمل میرا اس سے اتفاق نہیں ہے. وجہ سارے علماء بیٹھے، عوام نہیں، علماء بتائیں لعنت دعا ہے یا بد دعا ہے؟ بولو. جو کہتا ہے اور مانتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ لعنت بھی دعا ہے تو پھر کروں. بھئی لعنت دعا ہے کہ بد دعا ہے؟ تو آقا نے کئیوں پہ لعنت کیا یا نہیں کی؟ تو جو کہتا ہے کبھی بد دعا نہیں کی، بد دعا کے سینگ ہوتے ہیں. کیوں نبی کی سیرت کو جھٹلاتے ہو؟ کہہ دو بھئی میری ہمت نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی شکوہ نہیں، لیکن یہ نہ کہو کہ آقا نے کبھی نہیں. صرف لعنت کی نہیں، امت کو بھی حکم دیا ہے. اس سے بڑا کوئی بدبخت ہو سکتا ہے جس پہ آقا نے خود بھی لعنت کی ہو اور ایمان والوں کو بھی کہا ہو کہ تم بھی کرتے رہنا، تم بھی. اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. پوچھو ان علماء سے، میں نہیں بتاتا حضرت یہ حدیث ہے یا کسی مولوی کی لکھی ہوئی کوئی تحریر ہے؟ بولو اس میں لعنت کا لفظ ہے کہ نہیں؟ یہ بد دعا ہے؟ دعا ہے. کرنے کی ہمت نہیں ہے تو انکار تو کم از کم نہ کرو. جو زمانہ آقا کی جس سیرت کے جس پہلو کا تقاضا کرے ان حالات میں اسی سیرت کو بیان کرنا عالم دین کے اوپر تو کم از کم واجب ہے. کیا ہے؟ میں نہیں کہتا شردانیں تو بڑی پڑھتے ہو، اکابر کی بھی پڑھو نا. حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا قول کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ جس زمانے میں اصحاب رسول کے اوپر اعتراضات ہوں، صحابہ کرام کے اوپر طعن و تشنیع ہو رہی ہو، تو فرمایا ہر ایمان والے کے اوپر واجب ہے کہ اس کے مقابلے میں اصحاب رسول کی مدح کو عام کیا جائے. مدح کو، یہ تو شیخ العرب والعجم کو کہہ دو کہ وہ فسادی تھا، حق نواز فسادی سے. ہدیت الشیعہ، ہدایات الشیعہ، یہ تو ہم نے نہیں لکھی، یہ تو قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی، علامہ خلیل احمد سہارنپوری نے لکھی. فتاوی رشیدیہ ہم نے تو نہیں لکھی، رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے لکھی.
اس کے اندر دیکھو مشن حق نواز نظر نہ آئے، ہمیں ہمارے سروں میں آ کے جوتے مارو۔ ہم نے کون سی کوئی نئی باتیں کی ہے؟ تم نقل نہیں کر سکتے، کسی میں ہمت نہیں ہے تو کہہ دو بھئی ہماری ہمت نہیں ہے، لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں، ان کو تو غلط نہ کہو نا۔ لیکن ٹھیک بھی اس لیے نہیں کہتے کہ کہیں پھر قوم نہ پوچھ لے کہ حضرت اگر یہ ٹھیک کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک آپ کیوں نہیں کرتے؟ اگر ان کے اوپر فرض ہے تو آپ کے اوپر بھی تو ہے۔ یہ سارے جتنے ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ اہل حق کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین اسی طرح اس گلستان کو سجائے رکھے۔ علماء کی قدر پہچانو، فتنے کا زمانہ ہے، خدا کی قسم فتنے کا دور ہے۔ اہل علم اہل حق کے ساتھ قربت اختیار کرو، الہاد اتنا پھیل رہا ہے کہ بچنا مشکل ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، آقا کی سیرت دو چار واقعات کا نام نہیں ہے، ایک دو تعلیمات کا نام نہیں ہے۔ میں نے آگے سیرت کو کھولا نہیں ہے، صرف بتا رہا ہوں کہ سیرت کسے کہتے ہیں۔ آقا آئے تو کیا لے کے آئے، کیا ترتیب تھی۔ آقا کے آنے کا اصل مقصد ہی سیرت ہے۔ کیا ہے؟ کیونکہ آقا جو نظام لائے اس کا نام کیا ہے؟ وہی تو آقا کی سیرت ہے۔ آقا کو جو تعلیمات لے کے آئے وہی آقا کی سیرت ہے۔ آقا نے جو اخلاق پیش کیے اس کا نام۔ اب یہ کبھی زندگی رہی تو بتاؤں گا کہ آقا نبی کریم نے پھر سیرت کا اظہار کیا، کن حالات میں کیا، کن میدانوں میں کیا، کن حالات سے گزر کے کیا، کیسے مقابلہ کیا، مکہ میں کن حالات میں مقابلہ کرتے رہے، ہجرت پھر کیسے کی، پھر مدینہ پہنچے، پھر وہاں کن حالات کا مقابلہ کیا۔ اس سیرت، اس نظام اور پیغام کو عام کرنے کے لیے 23 سالہ جدوجہد جو نبوت کا زمانہ آقا مدنی کریم نے دنیا میں گزارا ہے، پھر یہ کن حالات میں گزارا ہے۔ ان حالات میں آقا کو پتھر بھی مارے گئے ہیں، بھوکا بھی رہنا پڑا ہے، پیاس برداشت کرنی پڑی ہے، گھر سے نکلنا پڑا ہے، وطن بھی چھوڑنا پڑا ہے، 3 سال تک قید بھی کاٹنی پڑی ہے، درختوں کے پتے کھانے پڑے تو کھائے ہیں، ہاں ہاں چمڑے چبانے پڑے ہیں۔ یہ سب کچھ پھر اس سیرت کی وجہ سے پیغمبر نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، آقا نے دکھ برداشت کیے ہیں، آقا نبی کریم نے وطن کو خیر بات کہا ہے، گھر سے بے گھر کر دیے گئے ہیں، نکلنے پہ مجبور کر دیا گیا ہے، آقا کو پتھر مارے گئے ہیں۔ جب پہلا دن آقا پیغام لے کر فاران کی پہاڑی کی طرف گئے ہیں، جب گئے چمکتی پیشانی لے کر گئے تھے، واپس آئے تو وہی پیشانی خون سے رنگین لے کر آئے ہیں۔ وجہ کیا تھی بتاؤ؟ سیرت ہے۔ بول 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 بلند آواز سے، بھوک برداشت کی کس لیے؟ بول بولنا، سارے بولو، سارے بس میری بات ختم ہے، ختم کر رہا ہوں، کوئی زبان چپ نہ رہے، کوئی زبان چپ نہ رہے، محبت میں بولے، محبت میں بولے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو نہیں بولے گا وہ عاشق رسول نہیں ہوگا، وہ اسلام سے نکل جائے گا، میں یہ نہیں کہتا، کیونکہ یہ حقیقت اور فتویٰ ہے ہی نہیں، لیکن آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ثواب کی نیت سے عقیدت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زبان کو حرکت دیجئے۔ بیداری کا ثبوت دے کر میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں۔ آپ بتائیں کہ پھر آقا جو نظام اور پیغام لے کے آئے، جس کا نام اصل میں مجموعہ دیا، اس مجموعے کو نام دیا جائے، اس خلاصے کو نام دیا جائے تو اس کا نام سیرت ہے۔ آقا نے بھوک برداشت کی تو کس کے لیے؟ پیاس برداشت کی تو کس کے لیے؟ وطن چھوڑا تو کس کے لیے؟ گھر چھوڑا تو کس کے لیے؟ میدان میں نکلنا پڑا تو کس کے لیے؟ دندان شہید ہوئے تو کس کے لیے؟ بول نہ ستائے گئے تو کس کے لیے؟ تڑپائے گئے کس کے لیے؟ بائیکاٹ کیا گیا کس کے لیے؟ کوئی ملنے نہ جائے یہ کس کے لیے؟ بول نہ ساحر کہا گیا کس وجہ سے؟ مجنون کہا گیا کس وجہ سے؟ آقا نبی کریم کے راستے میں دیوار کھڑی کر دی گئی کس وجہ سے؟ راستے میں رکاوٹیں بنائی گئی کس وجہ سے؟ بول یار، بول نہیں رہی، سارے بولو، سارے ایک گونج پیدا ہو آسمان و زمین کو گواہ بنا کے۔ یہ ساری قربانی کس کے لیے تھی؟ سارے بولو، کس کے لیے تھی؟ آقا جو نظام پھر لے کے آئے، کوئی زبان چپ نہ رہے، حق کی گواہی ہے، میں آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں۔ آقا جو نظام لے کے آئے، جو دین لے کے آئے، جو اسلام لے کے آئے، جو شریعت لے کے آئے، جو تعلیم لے کے آئے، جو احکامات لے کے آئے، یہ صرف مکہ اور مدینہ
دنیا والوں کے لیے تھی یا قیامت کی صبح تک کے لیے ہے؟ بول 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 بھئی آقا جو شریعت لے کے آئے یہ ایک قوم کے لیے ہے یا اقوام عالم کے لیے ہے؟ آقا جو شریعت لے کے آئے صرف محدود زمانے کے لیے یا قیامت کی صبح تک کے لیے؟ سارے بولو نا، قیامت کی صبح تک کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ ختم نبوت کا معنی آقا کے بعد اب کوئی نبی کائنات میں نہیں آئے گا، تو آقا جو دین لے کے آئے یا آقا کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت اس لیے نہیں کہ قوم کو، عوام کو، انسانوں کو جس دین کی ضرورت تھی، جن احکامات و تعلیمات کی ضرورت تھی، اب آقا پہ آنے والی شریعت نے وہ ضروریات قیامت کی صبح تک پوری کر دی ہے۔ اب آقا نبی کریم کی سیرت قیامت کی صبح تک رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ اس وجہ سے نبی کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے جب نئی شریعت کی ضرورت محسوس ہو۔ اب جب آقا نبی کریم کی شریعت کامل مکمل اکمل شریعت ہے، آقا کی سیرت کامل مکمل اکمل سیرت ہے، آقا نبی کریم کا نظام کامل مکمل اکمل نظام ہے، آقا کا دین اسلام کامل مکمل اکمل دین ہے، تو پھر نئے نبی کی ضرورت کوئی نہیں۔ اس لیے آقا پہ نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اب آقا کی نبوت بھی آخری ہے، آقا کو دی گئی شریعت بھی آخری ہے، آقا کا دیا ہوا دین بھی آخری ہے، آقا کی دی ہوئی تعلیمات آخری ہے، احکامات آخری ہے، سیرت آخری ہے، کردار آخری ہے، پیغام آخری ہے، نظام آخری ہے، قانون آخری ہے۔ آقا نے جو کچھ اللہ کے طرف سے قوم کے نام دیا اب یہ آخری ہے، کوئی نیا نظام اب آقا کے نظام کے بعد نہیں آئے گا، کوئی نیا دین آقا کے دین کے بعد نہیں آئے گا۔ آقا پہ نبوت ختم ہے، آقا پہ کو دی گئی شریعت پہ شریعت ختم ہے۔ اب بتاؤ آقا کی شریعت کہاں تک کے لیے؟ بولو بولو بولو، کہاں تک کے لیے؟ اور آقا میں نے شروع میں توجہ، جزاک اللہ، میں نے شروع میں ایک جملہ آپ سے کہا کہ آقا آئے جس مقصد کے لیے آئے اس مقصد میں کامیاب ہو کر گئے۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ نے قرآن مجید میں رسول اللہ کی ڈیوٹی لگائی، ذمہ داری بتائی کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، تیرے رب نے تجھے جو کچھ دیا یہ آگے پہنچاؤ۔ یہ تو آقا نے آگے پہنچانے کا مقصد پورا کیا یا نہیں کیا؟ کوئی کہے کہ آقا نے پہنچایا نہیں تو یہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ سارے بولو۔ اب بتاؤ آقا کو حکم تھا پہنچانے کا، تو پھر آقا نے پہنچایا یا چھپایا؟ کاش آپ بیدار ہوتے، میں آپ کو یہ چھپانے کا جو جملہ ہے نا میں ویسے نہیں کہہ رہا، کسی مقصد کے لیے کہا ہے، لیکن اس وقت آپ مقصد کو سمجھنے کی موڈ میں نہیں ہے، لہٰذا پھر کبھی صحیح آقا نے پہنچایا یا چھپایا؟ اور بابا یہ چھپنے چھپانے والا مذہب تو آقا لے کے ہی نہیں آئے۔ بولو 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 بلند آواز سے، جو کہے چھپانا دین ہے میں کہوں گا یہ سب سے بڑا بے دین ہے۔ جو کہے چھپنا دین ہے میں کہوں گا یہ سب سے بڑا بے دین ہے۔ آقا کو تو یہ حکم ہے چھپانا نہیں، پہنچانا ہے، چھپانا نہیں، اور جس کو چھپایا جائے وہ دین نہیں، وہ کوئی اور غلاظت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور غلاظت ہے۔ میں آپ کو حوالہ دوں آپ حیران ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہاں تک لکھا ہے، ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی نمازیں تو ہمارے پیچھے پڑھتے ہیں، قرآن تو یہی پڑھتے ہیں، پھر بھی تم کہتے ہو کافر ہے۔ بھئی تم نے ان کی کتابیں پڑھی ہوتی تو تمہیں پتہ ہوتا۔ انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب تک ہمارا وہ 12واں باہر نہیں آتا تقیہ کی چادر میں چھپے رہو اور سنیوں کو دھوکے میں مبتلا کیے رکھو تاکہ تم محفوظ رہو۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر دھوکہ دینے کے لیے تم اہل سنت کے کسی مسلک کے امام کے پیچھے بھی نماز پڑھو پہلی صف میں تو یہ اتنا اجر ہے جتنا رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے میں۔ ماشاءاللہ، آپ کی سبحان اللہ بھی سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہہ دو استغفر اللہ، کہہ دو کسی دین کے اندر اپنا عقیدہ چھپانے میں ثواب۔ یہودی سے پوچھو وہ بھی کہے گا یہ گناہ ہے، عیسائی بھی کہتا ہے یہ، اور مسلمان دین اسلام میں تو ویسے بھی بولو نا۔
بہرحال آقا نے پہنچایا کہ چھپایا؟ پہنچایا، سارے بولو۔ اور آقا نبی کریم کے ذمہ تھا نا کہ جو دین میں نے دیا اسے آگے پہنچاؤ۔ یار ایک لمحے کے لیے مہربانی، خاموشی، ایک لمحے کے لیے آقا کے ذمہ تھا نا پہنچانا، تو آقا نے ذمہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ مقصد پورا کیا یا نہیں کیا؟ پھر آقا کہاں تک کے لیے نبی بن کے آئے؟ ساری دنیا کے لیے یا ایک شہر کے لیے؟ تو پھر آقا ساری دنیا تک پہنچے؟ بے شک۔ آپ کے گاؤں میں کتنی مرتبہ آئے تھے؟ کل کو پھر ہمیں کہتے ہیں یہ تو کل کے بچے ہیں، جذباتی باتیں کرتے ہیں۔ میں آج کل کہا کرتا ہوں اب یہ تانا بھی تو مجھے نہیں دے سکتا کیونکہ میں اب بچہ نہیں رہا، اور بچہ ہونا عیب نہیں ہے، کچا ہونا عیب ہے۔ اب بچے ضرور ہیں لیکن کچے نہیں ہیں۔ کچے بات کرتے ہیں تو پکی کرتے ہیں، کچی بات نہیں کرتے۔ بچہ ہونا عیب نہیں ہے، کچا ہونا عیب ہے۔ تو موٹا تازہ ہو کر بھی کچا ہے تو تیرا کیا کرنا ہے؟ ہمیں کعبے میں سجانا ہے تجھے کیا؟ آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر اس کی بات کر رہا ہوں جسے اللہ نے قوت دی، طاقت دی، وہ حق کو چھپا رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو آقا نے پہنچایا، ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا نے اپنا مقصد پورا کر دیا۔ جب آخری دنوں میں آقا نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ میں نے دین تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا، سب صحابہ نے زبان حال سے کہا تھا کہ آقا آپ نے صرف پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور آقا آئے ساری دنیا کے لیے، پھر ساری دنیا میں آقا پہنچے، سارے بولو نا، تو مقصد کیسے پورا ہوا؟ جی ایک منٹ بھائی، ایک منٹ، او بھائی ایک منٹ، زندہ باد، مذاق نہیں کرو۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں نے آپ سے صحابہ کا پوچھا ہے؟ میں نے تو یہ پوچھا ہے کہ آقا آئے تو کل کائنات کے لیے وہ نہیں پہنچے، مقصد کیسے پورا ہوا؟ آپ کہتے ہیں صحابہ۔ میں پوچھ رہا ہوں آقا کے بارے میں، تم کہتے ہو صحابہ۔ میرے بھائی یہی وجہ ہے جو کہتے ہیں نا بھائی عنوان سیرت ہوتا ہے اور تم صحابہ کا نام لیتے ہو۔ میرا مسلمان بھائی ہے، میں انتہائی قابل احترام سمجھتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کی اس محنت اور محبت کو آقا نبی کریم کی شفاعت کا ذریعہ بنائے، اللہ تر و تازہ اور شاد و آباد رکھے۔ لیکن بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آقا نبی کریم کا مقصد پوری کائنات تک پہنچا ہے، اور آقا کی شریعت پہنچی ہے، مقصد پہنچا ہے، پیغام پہنچا ہے، نظام پہنچا ہے، سیرت پہنچی ہے، تعلیم پہنچی ہے، کردار پہنچا ہے، گفتار پہنچی ہے، سب کچھ پہنچایا ہے۔ جبکہ آقا نہیں پہنچے، اذان پہنچائی ہے، قرآن پہنچا ہے، آقا کا اعلان پہنچا ہے، آقا کا پیغام پہنچا ہے۔ اب بزبان حال کہی ہے، جب آقا پہنچا رہے تھے، آقا کے سامنے آپ میں سے کوئی تھا؟ سارے بولو پھر جو تھے ان کا نام جو اب نہیں لے گا میں سمجھوں گا کہ یہ ان کو شاید مانتا ہے یا نہیں مانتا، میں شک میں پڑ جاؤں گا۔ اب چاہے سٹیج والے ہیں، چاہے کرسیوں پہ ہے، چاہے سامنے ہیں، سائیڈوں پہ ہے، جہاں بھی ہے، یا ان کے بغیر دین لا کر ثابت کرو یا نہیں تو پھر ان کا نام آپ کو لینا پڑے گا۔ زمین و آسمان کو گواہ بنا کے آقا نبی کریم یہاں خود نہیں آئے، آقا نے پہنچایا ہے صحابہ تک۔ پھر آگے پہنچانے والے کون ہیں؟ آقا نے سمجھایا تو سمجھنے والے کون تھے؟ آقا نے سکھایا سیکھنے والے کون تھے؟ آقا نے پڑھایا تو پڑھنے والے کون تھے؟ آقا نے درس دیا تو درس لینے والے کون تھے؟ آقا نبی کریم نے تعلیم دی، تعلیم لینے والے کون تھے؟ بول بلند آواز سے کھڑے ہو کے ذرا اپنی جذبات کا، ایمانی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پھر آقا نبی، توجہ میرا جواب دیجئے، جواب دیجئے، جواب دیجئے۔ آقا نبی کریم قائد بنے، کارکن کون بنے تھے؟ آقا
آقا منبر پہ آئے مجمع میں کون تھے؟ آقا مصلی پہ آئے صفوں میں کون تھے؟ آقا نے بلایا آئے کون تھے؟ آقا نے بھیجا تو گئے کون تھے؟ آقا کے دائیں چلنے والے، آقا کے بائیں چلنے والے، پیچھے آنے والے، آگے گزرنے والے، بول بول آگے گزرنے والے، آقا نے مال مانگا ڈھیر لگانے والے، جان مانگی لٹانے والے، وطن چھوڑنے کو کہا چھوڑنے والے، مہاجر بننے والے، تابعداری کرنے والے، ہر آواز نبوت پہ لبیک کہنے والے، آقا کی اداؤں پہ کٹ جانے والے، آقا کے ساتھ شب ابی طالب میں قید کاٹنے والے، آقا کے ساتھ مکہ سے نکلنے والے، بدر میں پہنچنے والے، مدینہ آنے والے، احد میں اترنے والے، خندق میں آنے والے، تبوک تک جانے والے، خیبر میں آنے والے، یمن تک آنے والے۔ آقا نبی کریم نے اذان سکھائی، سیکھی کس نے؟ مندروں میں اذان کی آوازیں بلند کرنے والے۔ پھر آقا کے جانے کے بعد آقا نے سارا دین اٹھا کر، آقا نے سارا قرآن اٹھا کر، آقا نے ساری شریعت اٹھا کر، آقا نے اپنا ہر پیغام اٹھا کر، آقا نے اپنا پورا نظام اٹھا کر کن کے حوالے کیا تھا؟ کن کے حوالے کیا تھا؟ توجہ توجہ توجہ، کن کے حوالے کیا تھا؟ توجہ، کن کے حوالے کیا تھا؟ سارا دین صحابہ کے حوالے کر کے آقا نے صحابہ پہ اعتماد کیا یا نہیں کیا؟ تو آج جو صحابہ پہ اعتماد نہیں کر رہا وہ اصل میں رسول کے اعتماد پہ اعتماد نہیں کر رہا، اور جو رسول کے اعتماد پہ اعتماد نہیں کرتا میں سے خنزیر پہ اعتماد نہیں کر سکتا، میں سے دلے پہ اعتماد نہیں کر سکتا، میں سے لانتی پہ اعتماد نہیں کر سکتا۔ آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، مہربانی کریں۔ آپ نہیں، آپ کی بات نہیں، آپ مجھ سے زیادہ جذباتی ہیں، یا مجھ سے زیادہ اس نظریے کو لے کے چل رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بیٹھ جائیں پھر بھی آپ وہی بات کر رہے ہیں۔ توجہ آپ کی میری طرف رہے، آپ بتائیں آقا نے اعتماد کیا یا نہیں کیا؟ تو اب جو صحابہ پہ اعتماد نہ کرے یہ پیغمبر کے اعتماد پہ عدم اعتماد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ تو جو پیغمبر کے اعتماد پہ عدم اعتماد کرتا ہے کوئی پاگل مسلمان ہوگا جو ان پہ اعتماد کرتا ہے، کوئی عقل کا بہرا ہوگا جو ان پہ اعتماد کرتا ہے۔ جو صدیق کی حیا نہیں کرتا میں اس لانتی کی حیا نہیں کر سکتا، جو صدیق کو سلام نہیں کرتا میں اس لانتی کو سلام نہیں کر سکتا، جو صدیق کی حیا نہیں کرتا میں اسے اپنے سینے سے نہیں لگا سکتا، میں اسے سلام کرنا اپنے لیے بے غیرتی تصور کرتا ہوں، اپنے لیے تباہی اور بربادی تصور کرتا ہوں۔ ہم کٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، لیکن صدیق کی حیا نہ کرنے والے کو معاف نہیں کر سکتے ہیں۔ ساتھ دو گے یا نہیں دو گے؟ ساتھ چلو گے یا نہیں چلو گے؟ بتاؤ نبی کی سیرت صحابہ کو چھوڑ کے کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ نبی کی سیرت کا کوئی جز صحابہ کے بغیر کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ نبی نے جو کچھ بیان کیا سننے والے کون تھے؟ سمجھنے والے کون تھے؟ سیکھنے والے کون تھے؟ آگے پہنچانے والے کون تھے؟ کاتبین قرآن کون تھے؟ ناشرین قرآن کون تھے؟ کاتبین قرآن کون تھے؟ مبلغین قرآن کون تھے؟ محافظین قرآن کون تھے؟ احادیث کے راوی کون ہیں؟ قرآن کو محفوظ کرنے والے کون ہیں؟ آگے پہنچانے والے کون ہیں؟ مکہ سے نکل کر مدینہ آنے والے کون ہیں؟ حبشے تک پہنچنے والے کون ہیں؟ موجوں سے ٹکرانے والے کون ہیں؟ سمندر میں گھوڑے دوڑانے والے کون ہیں؟ سارے بولو جزیروں تک پہنچنے والے کون ہیں؟ صحراؤں میں پھیلنے والے کون ہیں؟ افریقہ تک پہنچنے والے کون ہیں؟ دہلی سے گزرنے والے کون ہیں؟ پاکستان تک آنے والے کون ہیں؟ خراسان کو فتح کرنے والے کون ہیں؟ جلال آباد سے گزرنے والے کون ہیں؟ کابل پہ چھا جانے والے کون ہیں؟ قندہار سے کون گزر گئے؟ ننگرہار پہ کون چھا گئے؟ مزار سے کون گزر گئے؟ تخار پہ کون چھا گئے؟ بلوچستان سے کون گزر گئے؟ ایران پہ کون چھا گئے؟ یہودیت کو سبق سکھایا کس نے؟ نصرانیت کو الٹا لٹکایا کس نے؟ خارجیوں کو بھگایا کس نے؟ گستاخوں کا مقابلہ کیا کس نے؟ آقا کے لیے آنکھیں نکالی گئی کون تھے؟ جسم لتاڑے گئے کون تھے؟ انگاروں پہ لٹائے گئے کون تھے؟ کوئی اور نہیں تھے، جو تھے ان کا نام ہے صحابہ۔ صحابہ 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 صحابہ
اللہ آپ کو جزائے خیر دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں۔ کل کوئی یہ نہ کہے بھائی آقا کی سیرت کا اہم ترین عنوان صحابہ ہیں، آقا کی سیرت کا اہم ترین عنوان سارے بولو صحابہ کے بغیر سیرت ثابت نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کے دروازوں کی غلامی کرتے رہو گے انشاءاللہ، پہرے دار بن کے رہو گے انشاءاللہ، آگے چلو گے، حق کی صدا رہنے دے، میں قاصد حق نواز ہوں، دشمن صحابہ کافر ہے پیغام میرا، حاکم وقت خفا ہے تو اس حویلی کے اندر یہ پروگرام ہے، اللہ ان کے گھروں کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ خوشحالیوں سے بھر دے، آپس میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما دے، اللہ قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما دے، اللہ قیامت کے دن صحابہ کرام کا ساتھ ہم سب کو نصیب فرما دے، اہل حق کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین شہداء کے درجات بلند فرما، الہ العالمین جو اسیران ہے باعزت رہائی نصیب فرما، ہمارے مولانا عبد الرحمن صاحب، ان کی ساری ٹیم، پورا قافلہ، الہ العالمین جسمانی روحانی تمام بیماریاں امراض اور شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے اللہ تمام اہل حق کو محفوظ فرما، الہ العالمین ہمیں دین کے لیے قبول فرما، اللہ شیطان مردود کے وسوسوں سے حفاظت فرما، جب تک زندگی ہے سعادت عبادت اطاعت والی زندگی عطا فرما، اور اللہ جب موت آئے تو اللہ دین کے غلبے کے لیے، ناموس رسالت ناموس اصحاب پیمبر کے لیے اللہ اخلاص و استقامت کے ساتھ ربا شہادت کی موت عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔